جب انگریز بر صغیر پر قابض تھے تو وہ کوئی بہت بڑی فوجی طاقت کے ساتھ اس ریجن میں موجود نہیں تھے، بلکہ وہ یہیں کے لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ہندوؤں کے ساتھ انگریز کا مسلمانوں کے خلاف ایک نیچرل الائنس تھا، کیونکہ ہندو مسلمانوں کو جارح سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے باہر سے آ کر ان کی زمین پر قبضہ کیا تھا۔ لیکن مسلمان انگریزوں کے لیے بہرحال ایک خطرہ تھے، اس لیے ضرورت یہ سمجھی گئی کہ مسلمانوں ہی میں سے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے، اور اس کام میں انگریز کو بہت مہارت حاصل تھی۔ میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ انگریز ہی کی پروڈکٹس رہے ہیں۔ موجودہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں قیام پاکستان سے پہلے یہاں کے ذمہ داروں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یونینسٹ پارٹی کے نام سے ایک اتحاد بنا رکھا تھا۔ اس پارٹی کی فلسفی رنگ، نسل، زبان یا مذہب سے مبرہ ہو کر صرف اپنے مفادات کا تحفظ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ 1937 کے الیکشنز میں پنجاب میں بری طرح ہار گئی تھی۔ 1946 میں قائد اعظم نے یونینسٹ پارٹی کی قیادت کا مزاج سمجھتے ہوئے ان سے مذاکرات کیے، ان کی کچھ شرائط مانی، اور پھر اس پارٹی نے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور جس کے نتیجے میں پھر مسلم لیگ نے پنجاب میں 1946 کے الیکشنز میں بھاری اکثریت حاصل کی۔ پاکستان بننے کی راہ ہموار ہوئی اور پنجاب کا موجودہ علاقہ پاکستان کے حصے میں آیا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ جب مقصد اپنے مفادات ہوں تو پھر اس قسم کے الائنس پائیدار نہیں ہوا کرتے، اور پھر جلد وہ وقت بھی ہم نے دیکھا جب قائد اعظم کو یہ کہنا پڑا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ لیکن بدقسمتی پاکستان کی یہ رہی کہ یہی کھوٹے سکے پاکستان بننے کے 75 سال بعد بھی اب تک پوری آب و تاب سے چل رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ رہی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بالکل انگریز کی طرز پر کام کرتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ رہی کہ ایک لمبے عرصے تک ہماری آرم فورسز کی باغ ڈور انگریزوں کے ہاتھ میں رہی، اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری آرم فورسز کی ایلیٹ کلاس مختلف وار کورسز کے لیے برطانیہ اور امریکن انسٹیٹیوٹس میں جاتی ہے، اور اکثر کے بچے اور فیملیز بھی انہی ملکوں میں قیام پذیر نظر آتے ہیں۔ اب جیسا میں کہہ رہا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بالکل انگریز کی بنائی ہوئی حکمت عملی کو اپنائے ہوئے ہے۔ کاش ہمارے پالیسی ساز صرف حکومت کرنے کے اصولوں کے ساتھ ساتھ قانون کی عملداری، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور فارن پالیسی وغیرہ کی کچھ کلاسیں بھی انگریز بہادر سے لے لیتے، لیکن اس طرف کسی کی توجہ نہیں گئی۔ خیر، جیسے میں بات کر رہا تھا کہ کھوٹے سکے پاکستان میں اب بھی پوری آب و تاب سے چل رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بننے کے بعد حروف تہاجی میں بکھرتی چلی گئی۔ آج بھی آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون، قاف، ضیاء، چٹھا، پگاڑا وغیرہ وغیرہ پاکستان میں آپ کو نظر آتی ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہتی ہے۔ اب یہ سب یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں ضمنی الیکشنز ہو چکے، پی ٹی آئی بظاہر پنجاب میں حکومت بنانے کی مضبوط پوزیشن میں بھی نظر آ رہی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت قاف لیگ کنگ پارٹی کے طور پر سامنے کھڑی ہے۔ کہنے کو قاف لیگ پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت ہے، لیکن اس پارٹی کی وفا ہمارے سامنے ہے۔ یہ پارٹی مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی اتحادی تھی، اور وہاں بھی 4 سیٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت میں 2 وزارتوں کے مزے لیتی رہی، اور پھر شہباز حکومت کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت گرانے میں بھی حصہ دار بنی۔ اب پنجاب میں قاف لیگ کے چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی کی طرف سے وزارت اعلیٰ کے اکلوتے امیدوار بھی ہیں۔ چودھری پرویز الہی ایک ٹی وی پروگرام میں برملا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ وزارت اعلیٰ ملنے کے بعد پنجاب اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اب اگر عمران خان کسی وقت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی توڑ کر حکومت کو جنرل الیکشنز کروانے کے لیے پریشرائز کیا جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی اس فیصلے کو منوان تسلیم کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، اور خبریں تو یہ بھی ہیں کہ چودھریوں کے رابطے شہباز شریف وغیرہ سے بھی ہیں، اور زرداری صاحب کے چودھریوں سے رابطے تو ہم سب کے سامنے ہیں ہی۔ تو اگر قاف لیگ اپنا وزن نون لیگ کے پلڑے میں ڈال دیتی ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ چودھری پرویز الہی پنجاب میں نون لیگ کے وزیر اعلیٰ ہوں، اور مجھے غالب امکان بھی یہی لگتا ہے،
کیونکہ اگر قاف لیگ کو علیحدہ کر کے پنجاب کی صورتحال کو سامنے رکھا جائے تو نون لیگ اور اس کے اتحادی ان کی سیٹیں اور پی ٹی آئی کی سیٹس تقریباً برابر ہیں، اسی لیے قاف لیگ کنگ پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے، اور جو بھی زیادہ بھاؤ لگائے گا، معاف کیجئے میں بہت سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے جس کا امکان میں ظاہر کر رہا ہوں، یعنی پرویز الہی نون لیگ کے وزیر اعلیٰ اگر ہوتے ہیں تو یہ لفظ پھر بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ کھوٹے سکے شاید ابھی پاکستان میں چلیں گے، یہی ہمارا مقدر ہے۔ خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ کے دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔